ذرائع کے مطابق خلیل الحیا، ظاہر جبرین، خالد مشل، نزار اوز اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ عرب میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے حماس کے نمائندے مذاکرات کے لیے قطر میں موجود تھے جب یہ حملہ کیا گیا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر بحث کے دوران حماس اجلاس کو نشانہ بنایا گیا۔ دوحہ میں حملوں کا امریکہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے یہ بات کرتے ہوئے رائٹرز سے یہ بتایا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے حماس قیادت کو نشانہ بنانے کی حمایت کی۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر قبضے کے لیے نیا آپریشن بھی شروع کیا گیا ہے اور زمینی فوج بھی غزہ میں اتار دی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب قطر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماس کی جو مرکزی قیادت ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کے کئی لیڈران جو ہیں ان کی شہادت سامنے آ رہی ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ خلیل الحیا، ظاہر جبرین، خالد مشل، نزار اوز اللہ کی شہادت کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ قطر نے ان حملوں کی مذمت بھی کی ہے اور قطر نے اسرائیلی حملے کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ یہ مجرمانہ جارحیت عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی جارحیت قطری عوام اور مقیم افراد کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ یہ وہ عمارت ہے جہاں پر قطر میں مذاکرات جاری تھے جس وقت یہ حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، اور جو حماس کے نمائندگان تھے جو مذاکرات کر رہے تھے وہ اس عمارت میں موجود تھے۔ عمارت کی حالت دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے حملہ کیا گیا ہے، فضائی حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ اسی عمارت میں موجود تھے حماس کے رہنما جو کہ اس وقت پیس میکنگ کی باتیں کی جا رہی تھی اور معاہدے کی باتیں کی جا رہی تھی، اور ایک ایسے وقت میں جہاں پر معاہدے کی باتیں کی جا رہی ہوں اور دوسری جانب سے اسرائیل کی جانب سے اس طرح کا حملہ کر دیا جائے تو اسرائیل کے جو تمام معاملات ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جب بھی حماس کی جانب سے مذاکرات کو انیشیٹ کیا گیا تو اسی طرح کی کوئی صورتحال پیدا کر دی گئی، ان کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا، ان کے کچھ رہنما جو ایران میں موجود تھے ان کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا۔ ہم نے دیکھا اسی طرح سے سبوتاج کرنے کی اسرائیل کی ہمیشہ سے کوششیں سامنے آتی رہی ہیں، اور آج بھی ایک اور کوشش اسرائیل کی جانب سے کی گئی ہے، یہ بھونڈی کوشش جو کہ قطر کے دارالحکومت اور جس کا علاقہ ہے قطارہ، یہاں پر حماس کے رہنما موجود تھے اور ڈسکشن کر رہے تھے ایک سیز فائر معاہدے کے حوالے سے، اور جب یہ حملہ کیا گیا اور حماس کے کچھ اہم رہنماؤں کو اس میں نشانہ بنایا گیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے بھی اس حملے کے بعد رد عمل سامنے آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ قطر نے اسرائیلی حملے کو یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور یہ مجرمانہ جارحیت عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی جارحیت قطری عوام اور مقیم افراد کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اسرائیلی رویے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خطے کے امن و سلامتی سے مسلسل کھلواڑ ناقابل قبول ہے۔ قطر جو ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، دو جو اوپوننٹس ہیں ان کے درمیان، اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کو انیشیٹ کر رہا تھا اور ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، اب اس کی جانب سے بھی یہ سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد جب قطر میں یہ حملہ کیا گیا حماس کے رہنماؤں پر، اور حماس کے کچھ اہم رہنماؤں اس میں شہید بھی ہوئے ہیں، جن میں بتایا جا رہا ہے کہ خلیل الحیا، ظاہر جبرین، خالد مشل اور نزار اوز اللہ شامل ہیں۔